السلام علیکم ورحمۃ اللہ بچوں، یہ 5th کلاس کا انگلش سبجیکٹ ہے اور اس میں ایک نیا لیسن ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، دا مین ہو سویلوڈ اے اسنیک۔ اس میں ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا۔ انٹروڈکشن میں آپ کو پھر سے تھوڑا بہت یاد دلاتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ذہین لوگ گزرے ہیں، جیسے ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں وغیرہ وغیرہ، جو الگ الگ طائفوں کے، الگ الگ کاموں کے، الگ الگ قبیلوں سے، الگ الگ کاموں سے وابستہ ہیں۔ تو وہ انسان کی بہبودگی کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اسی لیے کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس دماغ کا بھرپور استعمال کر کے مشکل حالاتوں میں سے اس انسان کو نکال کے اچھے حالات میں دے دیتے ہیں، مشکل حالاتوں میں انسان کو نکالتے ہیں۔ تو اس کہانی میں ہم ایسے ہی پڑھیں گے، ایک الگ طریقے کی ایک کہانی ہے۔ اس کہانی میں ہم ایسا ہی پڑھیں گے کس طرح سے ایک انسان کو ایک جنگلی جانور کے اس چنگل سے اس انسان نے اس کو بچایا تھا، جس سے بچانا ناممکن سا تھا۔ تو یہ کہانی ہے ایک چالاک انسان کی اور اس انسان کی جو اس مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ تو چلو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کہانی کا لطف بھی لیتے ہیں، اور اس کے جو کہانی کا جو سبق ہے وہ بھی یاد رکھیں گے، اور اس کی جو نصیحت ہے وہ بھی یاد رکھیں گے۔ تو ہے یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ ون ڈے اے وائز مین واز رائڈنگ along a road when he came across a man who was fast asleep. ایک روز ایک ذہین آدمی گھوڑے پر سوار جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک گہرے سوئے ہوئے آدمی سے ہوا۔ when he came across a man who was fast asleep. جب اس کا گزر ایک گہرے نیند میں سوتے ہوئے آدمی سے ہوا، وہ آدمی راستے پہ سوتا تھا اور وہ اسی کے سائڈ سے چلا گیا۔ ایز ہی پاسڈ بائی، جیسے ہی وہ اس کے سامنے سے، اس کے سائڈ سے، اس کے ایک پاس سے گزر گیا، تو جو ہی وہ اس کے پاس سے گزرا تو پھر ہی سا اسنیک سلائڈنگ انٹو دا سلیپنگ مینز ماؤتھ. اس نے دیکھا کہ ایک انسان جو ہے، وہ ایک سانپ جو ہے وہ اس سوتے ہوئے انسان کے منہ کے اندر رینگتے ہوئے چلا گیا۔ تو دیکھا کہ ایک سانپ اس کے منہ کے اندر رینگ گیا۔ پھر دا مین ڈسماؤنٹڈ کوئکلی. یہ جو انسان ہے، چالاک انسان، یہ سواری پر سے جلدی اتر گیا۔ چالاک آدمی جلدی سے سواری سے اترا۔ اینڈ ٹرائی ٹو سکیئر دا اسنیک اوے، اور اس نے اس سانپ کو دور بھگانے کی کوشش کی، بٹ نو اوے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ٹیکنگ اپ ہز کلب، اس نے اپنا چابک نکالا۔ چابک نہیں ہوتی وہ چھڑی جیسی، جو گھوڑے پہ سوار ہو کر گھڑ سوار اس کو اسی سے ہانکتا ہے، گھوڑے کو ہانکتا ہے یا گھوڑے کو چلاتا ہے یا گھوڑے کو اسی سے کمانڈ کرتا ہے۔ ہی اسٹک دا سلیپنگ مین ود سیورل بلوز، اس نے سوتے ہوئے آدمی کے اوپر بہت سارے دھکے مکے مارے اسی چابک سے، پاورفل بلوز۔ تو مگر اس نے اپنا چابک نکالا اور چند زوردار مکے سوتے ہوئے آدمی کو مارے۔ awakened abruptly from his sleep, the man fled for safety to a nearby tree. وہ یکدم نیند سے جا اٹھا اور آدمی سے بچنے کے لیے نزدیک کے پیڑ کے پاس پہنچ گیا۔ فار سیفٹی، کس چیز کے لیے؟ آدمی سے بچنے کے لیے، آدمی سے بچنے کے لیے، سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ پھر اٹ واز این ایپل ٹری، یہ ایک سیب کا پیڑ تھا۔ اینڈ دا گراؤنڈ اراؤنڈ اٹ واز کورڈ ود روٹن فروٹس، اور اس کے نزدیک، جو اس کے نیچے جو گراؤنڈ تھی، جو زمین تھی، وہ بھری پڑی تھی ان سڑے گڑے سیبوں سے، جس کے نیچے زمین سڑے ہوئے سیبوں سے بھری پڑی تھی۔ ایٹ دیم، یہ کھاؤ۔ آرڈرڈ، حکم دیا، وائز مین، اس انسان نے، چالاک انسان نے، ذہین انسان نے، اسٹفنگ دا ماؤتھ آف دا ٹیریفائڈ مین ود ایپلز انٹل نو مور وڈ گو ان۔ اسٹفڈ، اس نے بھر دیے، پوری طرح سے بھرنا، اسٹف کرنا، پوری طرح سے بھرنا۔ دا ماؤتھ، اس کا منہ، آف دا ٹیریفائڈ مین، اس خوف زدہ انسان کے، ود ایپلز، کن سے؟ ان سڑے گلے میووں سے۔ انٹل نو مور وڈ گو ان،
کہ جب کہ منہ میں اور جگہ نہ بچی، منہ میں اور جگہ نہ بچی۔ تو یہ ہم آپ دھیان میں رکھیں، یہ ویڈیو آپ 2-3 بار دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو کا جو ہے ایک سبق کا فوٹوگراف اور ایک اس کا جو میں نے اس کی تشریح لکھی ہے اس کا فوٹوگراف، جب معنی لکھا ہے اس کا فوٹوگراف، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کو بھی یاد کر لیں۔ تھینک یو، گڈ بائے۔